ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے۔ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، تو تم مرنے کے بعد اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے، حالانکہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں شک ہے تو یہ بتاؤ کہ منی کے ایک قطرے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے عورتوں کے رحم میں لڑکے یا لڑکی کی شکل و صورت تم بناتے ہو، یا ہم ہی اسے انسانی صورت دیتے ہیں اور اسے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم بے جان نطفے کو انسانی صورت عطا کر سکتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد مر جانے والوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے تو اس وقت وہ اپنی ذات، صفات اور اسماء کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں کوئی خبر دے تو اس وقت وہ صرف اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اور یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے، البتہ بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ بولے، کبھی جمع کا صیغہ نہ بولے۔ جیسے یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے جو توحید کے منافی ہے۔ یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھیں، اس لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں۔ نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی۔
لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے۔ اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعظ کے دوران فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔